وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک روایت کے سلسلے میں ہے جو موافقین اور مخالفین دونوں ہی بیان کرتے ہیں، اور وہ روایت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور ابن ماجہ میں اور ابن ابی عاصم میں مذکور ہے کہ اللہ رب العالمین ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ اللہ رب العالمین 15 شعبان کی رات کو مطلع ہوتا ہے یا جھانکتا ہے اور اپنی تمام تر مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ کپٹ رکھنے والے کے۔ عام طور پہ لوگ اس روایت کو بیان کر دیتے ہیں اور شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی طرف ڈائریکٹ منسوب کر دیتے ہیں کہ انہوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس روایت کو شیخ ناصر الدین الالبانی نے خود کہا ہے کہ اما حدیث ابی موسیٰ فیرویہ ابن لہیعہ ایضا عن الزبیر بن سلیم عن الضحاک بن عبد الرحمن عن ابیہ قال سمعت ابا موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کی سند میں ابن لہیعہ ہے جو زبیر بن سلیم سے اور وہ ضحاک بن عبد الرحمن سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی 1390 نمبر کی روایت ہے، اور ابن ابی عاصم لالکائی ہے، کہتے ہیں شیخ ناصر الدین الالبانی کے الفاظ یہ یاد رکھیں، یہ طلبہ کے لیے خاص طور سے اہم ہے۔ وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، یہ سند ہی ضعیف ہے۔ من اجل ابن لہیعہ، ابن لہیعہ کی وجہ سے، نمبر 1 وجہ وعبد الرحمن، اور یہ ابن عرزب ہے، اس کی وجہ سے جو ضحاک کے والد ہیں، مجھول ہے، مجھول۔ وَأَسْقَطَهُ ابن ماجہ فی روایت لہ عن ابن لہیعہ، اور ابن ماجہ نے اس کو ساقط کر دیا ہے، اس لیے یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے۔ السلسلہ الصحیحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 218 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ روایت فی نفس ہی ضعیف ہے۔ اب دیگر جو روایات ہیں ان کی بنیاد پر شیخ ناصر الدین الالبانی نے کہیں حسن کا حکم لگایا ہے اور کہیں صحت کا حکم لگایا ہے۔ ہمیں اس روایت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس روایت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ علماء اجلہ اور محدثین ابن رجب کب کے ہیں؟ تقریباً 700 سال پہلے کے ہیں، انہوں نے ضعیف کا حکم لگایا ہے۔ متقدمین اور متاخرین کی بڑی تعداد ہے، بلکہ الاکثر کہا جاتا ہے، انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ہمارے سامنے بخاری، مسلم، بلکہ کتب ستہ کی حدیث موجود ہے کہ 15 شعبان ہی کے لیے خاص نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ینزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا پروردگار نزول فرماتا ہے کل لیلۃ الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر ہر رات ہمارا پروردگار نزول فرماتا ہے۔ کب؟ حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ یقول رب کائنات ارشاد فرماتا ہے من یدعونی،
کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا، التجا کرنے والا؟ فاستجیب لہ، تو میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کر لوں؟ من یسألنی فأعطیہ، کون ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں، دے دوں؟ من یستغفرنی فاغفر لہ، مجھ سے مانگنے والا مغفرت کا طلبگار ہے کوئی جسے میں مغفرت اور گناہوں کی بخشش کا عطیہ دے دوں۔ یہ بخاری کی 1145، مسلم کی 758 نمبر کی روایت ہے۔ اتنی واضح اور صریح روایت ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین خود دعا کرنے والے کو آمادہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا جسے میں دعا کے مطابق قبول کر لوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جسے میں معافی کا پروانہ دے دوں۔ واضح ترین یہ حدیث ہے۔ اب کوئی صحیح ترین حدیث کو بالائے طاق رکھے اور ضعیف روایت کو بیان کرے تو کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی جو لوگ یہ شبراتی ہیں، شبراتی، یہ اللہ رب العالمین کے نزول کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے نزول کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس روایت میں ڈائریکٹ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ یہ شبراتی لوگ ڈائریکٹ مانگنے کے تو قائل ہی نہیں، ان کا عقیدہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ جب تک اس مردے اس مردے، ایرے غیرے نتھو خیر کا واسطہ اور وسیلہ نہ بنائے تب تک ان کو سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جو بیان کرتا ہے من یدعونی، ہے کوئی مجھ سے ڈائریکٹ دعا کرنے والا؟ من یسألنی، ہے کوئی ڈائریکٹ مجھ سے مانگنے والا؟ من یستغفرنی، ہے کوئی ڈائریکٹ مغفرت کا طلبگار؟ یہ واضح ترین حدیث عقیدے کی اصلاح کے لیے بھی ہے اور اعمال کے اصلاح کے لیے بھی ہے۔ اس لیے ہمیں واقعتاً ضعیف روایت کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اخوان ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کل لیلہ یاد رکھیے گا، کل لیلہ، اس میں شعبان بھی شامل ہے اور 15 شعبان بھی شامل ہے اور دیگر ایام اور دیگر لیالی بھی شامل ہیں۔